یہ جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر موجود ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، وہ جنت سے آئے تھے۔ ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، ہم نے دنیا کے اندر آ کر جنت کی تیاری کرنی ہے۔ جس چیز کا تصور کرو گے تمہارے ذہن میں بعد میں آئے گا، اللہ وہ چیز تمہارے سامنے لے آئے گا، اللہ تمہاری خواہشات کا پورا کر دے گا۔ پھر میرے بھائیو، یہ عارضی زندگی کے لیے 50 60 سال 20 سال 30 سال 70 سال کی عمر کے لیے اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، ہر قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات ببرکت کے لیے۔ کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء، سید المرسلین، سید ولد آدم، ساقی حوض کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر۔ حضرات گرامی قدر، آج اللہ کی توفیق سے عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے، اور تمام مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور قیمتی جانور خرید کر ان کے گلوں پر سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے حضور جانوروں کے گلوں پر چھری چلاتے ہیں۔ بہت سے مسلمان قربانی کر چکے اور ابھی کچھ لوگ آج کے دن قربانی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہوئی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ہم لوگ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور خریدتے ہیں، ان کے گلوں پر چھریاں چلاتے ہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے کے جانور لے کر ان کو قربان کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف اس کو بطور رسم ادا کرتے ہیں۔ جیسے بہت سے مسلمان ہیں، وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں روپے کے جانور خرید کر اللہ کی راہ میں ان کی قربانی بھی دیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ یہ سمجھنے کی، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان کا مقصد کیا ہے، ان کو کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کو ہمارے اوپر فرض کیوں کیا ہے۔ قربانیوں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم جائزہ لیں گے کہ ہم میں سے کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ صرف جانور خرید کر اس کے گلے پہ چھری چلا دینا اور اس کا خون بہا دینا، گوشت کے مزے اڑا لینا، اپنے رشتہ داروں کو گوشت کھلا دینا، اپنے ہمسایوں کو گوشت کھلا دینا، کیا یہی قربانی کا مقصد ہے؟ کیا صرف گوشت کھانا
اور خالے مدارس میں جمع کروا دینا یہی قربانی کا مقصد ہے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ جو ہم جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، اصل جو اس سے مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا، نہ اللہ تعالیٰ کو گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جانور میں سے کوئی چیز بھی نہیں پہنچتی۔ اللہ کو پہنچتا کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو نہ آپ کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کا تقوی اللہ کو محبوب ہے، اور اللہ کو آپ کا تقوی ہی مقصود ہے قربانی کے ذریعے سے۔ قربانی کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ جب اپنے جانور کے گلے پہ چھری چلائے، وہ اپنے اندر موجود جانور کو بھی ذبح کرے، اپنے نفس کے جانور کی بھی قربانی کرے، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، کسی کو حسن و جمال دی ہے، کسی کو کوئی خوبی دی ہے، کسی کو کوئی نعمت دی ہے۔ بہت سے لوگ تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم لوگ تکبر کو چھوڑ کر، انا کو چھوڑ کر صرف اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کو اختیار کریں۔ اور آپ سب کو یہ معلوم ہے عاجزی کے بغیر کوئی بھی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کے دل کے اندر عاجزی نہ ہو، اللہ کے لیے آپ کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی موجود نہ ہو، آپ کی نماز آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے جس نماز کے اندر آپ کے عاجزی انکساری نہ ہو۔ حج کرتے ہیں، اگر حج کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہو، اگر حج کا مقصد صرف یہ ہو کہ لوگ کہیں گے جی حاجی صاحب نے جی فلاں اتنے حج کیے ہیں، اتنے حج کیے ہیں، اتنے حج کیے ہیں، تو میرے بھائیو وہ حج بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ اس حج کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ کو ایسا حج نہیں چاہیے، اللہ کو ایسی نمازیں نہیں چاہیے۔ اللہ کو چاہیے ہمارے دلوں کا تقویٰ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام عبادات کے ذریعے سے ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تک قربانی کرنے سے ہم لوگوں نے اپنے تکبر کو ذبح کر دیا ہے، اگر ہم نے اپنی انا کو ذبح کر دیا ہے تو ہماری قربانی قبول ہے، وگرنہ ہماری قربانی قبول نہیں ہے۔ لاکھوں کا جانور لے کر ذبح کر دیں، لاکھوں کروڑوں کے جانور مسلمانوں نے ذبح کیے ہیں، وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم لوگ اپنی انا کو، اپنے تکبر کو ذبح کریں۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جس نے ابلیس جیسے عبادت گزار جن کو جنت سے نکال دیا تھا۔ وہ جن جو عبادت کر کر کے فرشتوں کے برابر ہو گیا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ انا، اس کی انا تھی جس انا نے اس کو جنت سے نکال کر ہمیشہ کے لیے قیامت کی صبح تک اس کو ملعون ٹھہرا دیا۔ ہم لوگ ہر روز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، ہم روز شیطان کو مردود کہتے ہیں، ہم روز شیطان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے تکبر کیا تھا، اس کے اندر انا تھی، اس کے اندر یہ چیز تھی کہ میں بڑی چیز ہوں، اس کی میں اس کو لے ڈوبی ہے، اس کی میں نے اس کو فرشتوں کی صفوں سے نکال کر جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینک دیا، اور وہی ملعون ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کے مقصد کو پہچانیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کیجیے۔ تمام عبادات کا مقصد ہمارے اندر عاجزی پیدا کرنا ہے، اور اس کا بہترین مظہر اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہے۔ جب ہم قیمتی جانور خریدتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو چارہ کھلاتے ہیں، صحت مند کرتے ہیں، تندرست کرتے ہیں، پھر ہم عید والے دن اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، تو ہم اللہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کے حضور یہ اعلان کرتے ہیں، اے اللہ تیرے آگے ہم لوگ فقیر ہیں، عاجز ہیں، تیرے حکم پر ہم اس اتنے بڑے جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، تو ہماری اس قربانی کو قبول کر لیں۔ ہم صرف اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ عاجزی کا بہترین مظہر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ تو تکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو چھوڑ دے، حق بات کو چھوڑے، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر جانے، یہ تکبر ہے۔ اور ہم میں سے کون سے لوگ ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگ اپنے سامنے کسی کا کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں جی میں بڑا مالدار ہوں، میرا کاروبار بڑا وسیع ہے، اس کی کیا حیثیت ہے جی،
یہ تو میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے۔ ہم لوگ کسی انسان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے، جو میں نے کہہ دیا وہ درست ہے، جو میں نے کر لیا وہ درست ہے، جو جس طرف میں چل پڑا ہوں وہ راستہ ٹھیک ہے، باقی یہ سب ان کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ میرے بھائیو، یہ تکبر ہے۔ اگر ہم اس تکبر کو نہیں چھوڑیں گے تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ بڑا ہی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرے بندوں پر میری نعمتوں کے آثار نظر آئیں، میرے بندے بھی خوبصورت بن کے رہیں، میرے بندے بھی اچھا لباس پہنیں، خوبصورت نظر آئیں۔ لیکن خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اچھا لباس پہن لے، اچھی گھڑی پہن لے، اچھی گاڑی میں بیٹھ جائے اور دوسروں کو جانور سمجھے، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکبر بطر الحق، جو کبر ہے، جو تکبر ہے، جو انانیت ہے، جو نفس پرستی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ حق بات کو جھٹلا دے۔ اسے پتہ ہے یہ حق بات ہے، کیوں نہیں مانتا جی؟ ہمارے خاندان جی ساری ناک نہیں رہتی، ہماری ناک نہیں رہتی جی، ہمارے خاندان کا یہ سٹیٹس نہیں ہے جی، ہمارے خاندان کے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ چلو جی بچے دی شادی ایک باری ہونی ہوندی ہے، بچے نے شوق پورے کر لین دو، بچہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دیں، زندگی میں ایک بار شادی کرنی ہوتی ہے جی۔ ہمارا سٹیٹس نہیں رہتا، ہم اس سٹیٹس کے نام پر اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لا يدخل الجنہ، جنت کے اندر ایسا آدمی داخل ہی نہیں ہوگا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس انسان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم اپنی پیدائش پر غور کر لیں، ہماری پیدائش کیسے ہوئی ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کس چیز سے کیا ہے؟ کس گندے پانی سے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ کس چیز کے ذریعے سے اللہ نے ہماری تخلیق کی ہے؟ تو ہمیں اپنا جائزہ لیں، ہماری تخلیق کیسی ہوئی ہے، پھر دیکھیں کیا تکبر کرنا ہمارے لائق ہے؟ تکبر تو صرف اس اللہ کا حق ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، زمین و آسمان کو، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ تکبر تو اس کا حق ہے، بڑائی تو اس کی بیان کرنی چاہیے۔ ہم ہر روز ہر نماز کے اندر کئی دفعہ اللہ اکبر کا اعلان کرتے ہیں، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم ہر روز مختلف مساجد کے اندر ہر وقت کہتے ہیں جی کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے جس وقت کہیں دنیا کے اندر اذان نہ ہو رہی ہو، پوری دنیا کے اندر کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں ہر وقت اذان کا وقت ہوتا ہے، ہر وقت فضاؤں کے اندر اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ ہم ہر نماز کے اندر کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تکبر کرنا بھی اس کا حق ہے، اللہ کے آگے کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ نماز کے اندر الحمدللہ کا اعلان بھی کریں، ہر روز اذان میں اللہ اکبر بھی کہیں، ہر روز ہم اپنی حالت کو بدلتے ہوئے نماز کے اندر اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، تکبیر انتقال کہیں، اور پھر بھی ہم لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور پھر بھی ہم لوگ اللہ کے فیصلے کو نہ مانیں، تو پھر ہم نے اللہ کی بڑائی کو نہیں ماننا، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی کبر کو نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے جس نے سب انسانوں کو بنایا ہے، جس کے ہم محتاج ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے پرزے لگائے ہیں، ہمارے 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ نے تمام اعضاء پورے کیے ہیں۔ ہمارے ہی معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ہم نے اللہ کو کیا فائدہ پہنچایا ہے کہ اللہ نے ہمارے سارے ہی اعضاء پورے کر دیے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی پورے ہیں، ہمارے پاؤں بھی ہیں، ہمارا سارا جسم حرکت کرتا ہے، کام کرتا ہے، ہم سوچتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ پاگل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو یہ بھی نہیں یاد رہتا ہم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا، جن کو اپنی پاکی پلیدی کا بھی نہیں پتہ۔ ہم نے اللہ کا کیا فائدہ کیا کہ اللہ نے ہمارے سارے اعضاء پورے کر دیے، اللہ نے ہمیں تندرست، صحت مند، مضبوط جسم والا 5-6 فٹ کا اللہ نے ہمیں وجود دے دیا۔ کیا ایسا کام کیا ہم نے؟ میرے بھائیوں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم اللہ کے دربار کے محتاج ہیں۔
اللہ نے جو ہمیں پورا جسم دے دیا ہے، اللہ نے ہمیں صحیح سالم پورا جسم عطا کیا ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں، ہم بول کر اپنے دل کے اندر جو بات ہوتی ہے اس کا اظہار کر لیتے ہیں، یہ صرف اللہ کا کرم ہے۔ اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، جتنی ہم عاجزی اختیار کریں، اللہ اتنا ہی نوازے گا۔ جھکنے والے درخت پر پھل لگتا ہے، جو لوگ جھکتے ہیں اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رتبے عطا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما تواضع احد للہ، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے تواضع، انکساری، عاجزی اختیار کرے، الا رفعہ اللہ، مگر اللہ تعالیٰ اس عاجزی کے اختیار کرنے کی وجہ سے اس بندے کو بلندیاں عطا کر دیتے ہیں۔ آپ معاشرے کے اندر جائزہ لیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے، دنیا کے اندر ان کی عزت بھی ہے، ان کے پاس دیکھیں کوالٹی کیا ہے، ان کے اندر عاجزی بہت ہے، انکساری بہت ہے۔ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ وہ دیکھیں اس کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں کہ نہیں؟ سید الانبیاء، تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، لیکن وہ بھی تکبر نہیں کرتے، وہ بھی عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حضور گر گڑاتے ہیں، پوری پوری رات اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاؤں کے اندر ورم پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں، سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے تو سارے ہی گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس اللہ نے مجھ پر اتنے انعام کیے ہیں، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے مجھے تمام نبیوں میں سب سے افضل بنا دیا، تمام انسانوں میں سب سے افضل بنا دیا، جنت کا دروازہ میرے جانے سے کھلے گا، یہ تمام نعمتیں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ ہم جائزہ لیں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، ہم اپنے وجود کا ہی جائزہ لے لیں، اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر، کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ یہ جانور کے گلے پہ جب چھری چلائیں، اپنے اندر موجود جو جانور ہے اس کو بھی ذبح کر دیں، اپنی انا کو ختم کر دیں، اپنے تکبر کو ختم کر دیں، تاکہ ہماری عبادت بھی قبول ہو، وگرنہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، تکبر یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے جھوٹ بولے، جی ہمارے خاندان کا بندہ ہے، جی اسی کو تعصب کہا گیا ہے۔ پتہ بھی ہے کہ میرا بھائی ہے، میرا چچا ہے، میرا فلاں محلے دار ہے، وہ غلطی کے اوپر ہے، جرم اس کا ہے، ہم پھر بھی اس کی سائڈ لیتے ہیں، سڑا محلے دار ہے جی، میرا ہمسایہ ہے جی، میرے چاچو کا بیٹا ہے جی، میرا چاچو ہے۔ ہم اپنی آخرت کو خراب کر لیتے ہیں اور اس بندے کو بچاتے ہیں، حالانکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہماری دینی تعلیمات، اسلامی تعلیمات ہمیں کیا حکم دیتی ہیں؟ کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں، ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، عدل و انصاف کو چھوڑ کر اپنے چچے کی، اپنے کزن کی، اپنے محلے دار کی، اپنے رشتہ دار کی مدد کے لیے نکل پڑتے ہیں، چاہے وہ غلط بھی ہو، اور کسی بے گناہ کو ہم سزا دلوا دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ ساڑھا ہاتھ پیندا ہوا جی، میرے پیچھے ایم پی ہے، ایم این اے ہے، لہذا میں جو مرضی کرتا پھروں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا مال ہے، دنیا کے تعلقات ہیں، یہ سب دنیا میں رہ جائیں گے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ مومن تو وہ ہے جس کا اصل ٹھکانہ ہی جنت ہے۔ آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے تھے نا، دنیا کے اندر، انہی سے تمام انسان پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر موجود ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، وہ جنت سے آئے تھے۔ ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، ہم نے دنیا کے اندر آ کر جنت کی تیاری کرنی ہے، اور جنت کے اندر ہمارے لیے کیا انعامات ہوں گے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت کے اندر جو تم چاہو گے، جس چیز کا تصور کرو گے، تمہارے ذہن میں بعد میں آئے گا، اللہ وہ چیز تمہارے سامنے لے آئے گا، اللہ تمہاری خواہشات کا پورا کر دے گا۔ پھر میرے بھائیو، یہ عارضی زندگی کے لیے 50 60 سال 20 سال 30 سال 70 سال کی عمر کے لیے اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں،
اپنی عاقبت کو بچائیں، اپنی آخرت کو بچائیں، اپنے دائمی گھر کی حفاظت کریں، اپنی جنت کے لیے تیاری کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا لباس اتار دیا ہے، جو جاہلیت والی رسومات تھیں وہ اللہ نے تم سے ختم کر دی ہیں۔ وفخرها بالآباء، اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج ہم بھی کرتے ہیں، میں فلاں برادری سے ہوں جی، میرے والد نے یہ کام کیا تھا، میرے دادا نے پردادا نے فلاں 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 کام کیے تھے، اس کے یہ کارنامے ہیں۔ بھئی تم نے کیا کیا؟ وہ تو تمہارے آباء تھے، تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف تقوی چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، مؤمن تقی، ایک متقی مومن ہوتا ہے، وفاجر شقی، اور ایک بدبخت فاجر گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ دو ہی قسمیں بندوں کی۔ اب یہ ہمارا اختیار ہے ہم کون سی کیٹیگری کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ ہم مومن تقی والے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پھر فاجر شقی والے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ہم نے مومنوں والے گروپ میں شامل ہونا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدعن رجال فخرهم باقوام، لوگ اپنی قوموں پر، اپنی برادری پر فخر کرنے سے باز آ جائیں۔ فحم من فحم جہنم، اس لیے کہ وہ جہنم کا سانس ہے، وہ جہنم کی بھاپ ہے۔ جو لوگ اپنی برادری پر فخر کرتا ہے گویا کہ وہ جہنم کے راستے پر ہے۔ جہنم کے راستے کو چھوڑیں اور اللہ کے حضور اپنی عاجزی انکساری کو اختیار کریں۔ ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں، کوئی بھی انسان ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ ہر انسان اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے، اور اللہ کے حضور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسخر قوم من قوم، کوئی بھی لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ قریب ہے کہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بھی اللہ کو محبوب ہو۔ آپ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں جی میرے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، یہ بندہ تو میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ اللہ کو کتنا ہی محبوب ہو، اس کی ایک آہ آپ کو لے ڈوبے، اس کی ایک بد دعا آپ کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، مظلوم آدمی اور اللہ کے درمیان کوئی درمیان میں پردہ حائل نہیں ہوتا۔ جب مظلوم، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس کی عزت کو مجروح کیا جاتا ہے، جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی شہرت ہے، اچھی عزت ہے، اور ہم لوگ تکبر کے اندر آ کر دوسروں کو حقیر سمجھیں اور وہ ایک بد دعا کر دیں اور وہی بد دعا ہمیں لے ڈوبے۔ میرے بھائیوں، اپنے نفسوں کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے کیا اس قربانی کے موقع پر آپ نے اپنے نفس کو قربان کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا یہی ایک جملہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اصل قربانی اس کی ہے جس نے اپنے اندر کے جانور کو قربان کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے اندر کے جانور کو قربان کر لیا تو یقیناً آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جب چلتے ہیں پھرتے ہیں ان کے چال چلن کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ وہ لوگ چلتے ایسے ہیں جیسے وہ دوسروں کو کھا جائیں گے، سینے کو اکڑا کر اپنے کپڑوں کی مایا خراب نہیں ہونے دیتے کہ جی ساڑے کپڑے نہ خراب ہوئیں، اپنے کپڑوں پر سلوٹ پڑنے نہیں دیتے کہ جی ہم لوگ بڑے جاگیردار ہیں جی۔ اپنی گاڑی جب روڈ پر لے کر جاتے ہیں تو آس پاس والوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیو، حضرت لقمان جس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، وہ 10 نصیحتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دوسری طرف نہ پھیرو۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ تھا، جب کوئی ان سے بات کرنے کے لیے آتا پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے متوجہ ہوتے، اس کے سامنے بیٹھتے اور اس سے مخاطب ہوتے، اس سے باتیں کرتے۔ کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ پیغمبر ہے، مسلمانوں کا نبی ہے، کہیں مجھے حقیر تو نہیں سمجھتا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ادنا سے آدمی کے سامنے بھی اپنے پورے وجود کے سمیت اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے۔ بلکہ ایک واقعہ مشہور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ کے اندر ایک عورت آتی ہے جس کی عقل بھی پوری نہیں ہے، وہ آتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑتی ہے اور لے چلتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے جا جا بی بی اپنا کام کر جیسے ہم کہتے ہیں، اسے کیا پتہ
بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی پوری بات سنتے ہیں اور اس کی بات سننے کے بعد واپس آتے ہیں۔ یہ ہمارے پیغمبر تھے، یہ ہمارے نبی تھے، جن کے دین پر ہم عمل کرنے والے ہیں، جن کے دین پر ہم چلنے والے ہیں۔ ہم لوگ کہاں پھرتے ہیں؟ وہ تو عورت تھی جس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ہمارے ہاں بہت سے ذہین لوگ بھی آتے ہیں، ان کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کیا ہے جی، اسٹیٹس میں ہم سے سلو ہوتے ہیں۔ ہم ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، جی میرے اسٹیٹس کا بندہ نہیں ہے جی، میں ایسے بندوں کے ساتھ بات نہیں کرتا جی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جی۔ اس طرح کے جملے آپ کی ساری نیکیوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بینما رجل یتبختر فی بردیہ، ایک دفعہ ایک آدمی اپنی 2 چادریں، بڑی خوبصورت چادریں لے کر جا رہا تھا، اور اس کے ذہن میں تکبر تھا، تکبر کر رہا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ یار میں نے بڑا پیارا لباس پہنا ہوا ہے، آج تک میرے ورگا لباس کسی نے پایا ہی نہیں۔ فیکشف اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو زمین کے اندر دنسا دیا، اور قیامت تک وہ بندہ زمین کے اندر دنستا رہے گا۔ کس وجہ سے؟ صرف اپنے کپڑوں کے اوپر اس نے تکبر کیا تھا کہ میں نے لباس بڑا عمدہ پہنا ہوا ہے، میرے جیسا لباس کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لباس کے اوپر تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ اور آپ نے قارون کا واقعہ سنا ہوگا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے ان لوگوں پر زیادتی کی تھی، ان لوگوں کے اوپر تکبر کرتا تھا۔ لوگ اسے کہتے تھے ان اللہ لا يحب الفرحین، اے قارون تجھے اللہ نے بڑی دولت دی ہے لیکن تکبر نہ کر۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو بیان کرتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے قارون کو ایسے خزانے عطا کیے تھے جن خزانوں کی صرف چابیاں اونٹوں کی بڑی بڑی جماعتیں اٹھایا کرتی تھیں، اتنے خزانے اللہ نے اس کو دیے تھے۔ اور جب اپنی قوم کے اندر نکلتا بڑا تکبر کے ساتھ نکلتا، اس کا پورا قافلہ اونٹوں کے اونٹ اس کی چابیاں اٹھائے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلتی، اور وہ لوگوں میں تکبر کرتا اور کہتا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سارا میرے علم کا کمال ہے جی، یہ سب کچھ میری ڈگری کا کمال ہے، یہ سب کچھ میری سوچ کا کمال ہے، میں عقل مندی بڑا ہوں جی، میری عقل کی وجہ سے، میری ذہانت کی وجہ سے میرے پاس اتنی دولت آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تکبر کی وجہ سے اس کو اور اس کے پورے مال کو، اس کے پورے اونٹوں کی جماعت کو زمین کے اندر دنسا دیا، اور قیامت تک وہ بدبخت زمین کے اندر دنستا رہے گا۔ اربوں روپے، کھربوں روپے کا مالک، بہت بڑے خزانوں کا مالک، اس کی دولت اس کے کسی کام نہیں آئی، بلکہ جب اللہ کی پکڑ آئی ہے تو دنیا کے اندر اللہ نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا، اور قیامت تک وہ اس عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قارون کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو کچھ اللہ نے قارون کو دیا تھا، کیا اس کا عشر عشیر بھی ہمارے پاس ہے؟ کیا اس کا 10واں حصہ بھی ہمارے پاس ہے؟ تو ہم لوگ کہاں پھرتے ہیں؟ ہمیں اللہ کے حضور عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے، لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں بلکہ اپنے مال و دولت کو لوگوں پہ خرچ کیجئے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس مال و دولت ہو اور آپ کے اندر عاجزی انکساری بھی رہے تو یہ اپنی عادت بنا لیں، ہر روز صدقہ کریں، اللہ کے حضور اپنی جیب میں سے پیسے نکال کر کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی محتاج کو اس پر خرچ کریں، اس کی ضرورت کو پورا کریں، تاکہ آپ کا مال آپ کے لیے وبال نہ بنے بلکہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، ہم لوگ، اکثر لوگ، بلکہ پہلے تو یہ اہل حدیث لوگوں کا شعار ہوا کرتا تھا، اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے، یہ لوگ دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ بندہ اہل حدیث ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے۔ اور جب دوسروں کو کہتے ہیں اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرو، وہ کہتے ہیں جیسے اسی وہابی نہیں، ہم وہابی نہیں ہیں۔ ایک حدیث بیان کروں گا، اس حدیث کو سن کر خود غور کیجئے، اس حدیث پر عمل کرنا اہل حدیث کا کام ہے یا تمام مسلمانوں کا کام ہے؟ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیابی چاہتا ہوں، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے جنت کے اندر میرا داخلہ ہو جائے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے،
اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے اللہ پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، صرف اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر ہمیں جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ جنت کے داخلے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اللہ کی رحمت سب سے ضروری ہے۔ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہوگی، جتنی بڑی نیکیاں لے جائیں جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ کون سے بدبخت ہیں؟ تین طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے چار طرح کا عذاب تیار کیا ہے۔ نہ ان سے کلام ہوگا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اللہ، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور نہ ہی اللہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بدبخت کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا المسبل، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ بدبخت وہ ہے جس کی طرف اللہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ آج ہم کسی سے ناراض ہونا، اس کے کچھ درجے ہوتے ہیں۔ کسی سے ہم صرف سلام دعا رکھتے ہیں، بات کرنی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جی میں اتنا نہیں تعلق رکھنا، صرف جی سلام دعا لواں گا۔ ہم صرف اسے سلام دعا لیتے ہیں، صرف سلام کی حد تک ہم تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اگر اور زیادہ ناراضگی ہو تو ہم اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اس سے بھی زیادہ ناراضگی ہو، ہم اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں، اور جا رہا ہے میں شکل نہ بھائی اپنی شکلیں تو لایا، کرتے ہیں ایسا کہ نہیں انسان؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے آدمی سے کہیں گے، نہ اس سے کلام کریں گے، نہ اس کی طرف دیکھیں گے، نہ اس کا تزکیہ کریں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور آج ہم لوگ کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم دیکھیں ہماری حالت کیا ہے۔ اور ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے نا یہ اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے، اللہ نے دو کان کر واسطے لائے، ادھروں سن لو ادھروں کاٹ دو۔ یہ حدیث سن لی ہے؟ کتنے بھائی بیٹھے ہیں؟ حدیث سنی ہے سب نے؟ کہیں ایسا نہ ہو آپ اس حدیث کو سنیں، ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں۔ میرے بھائیوں، اس مسئلے کو سمجھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یقین ہے ان کی بات 101% درست ہے۔ پوری کائنات کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، تمام تحقیقات جھوٹی ہو سکتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے فرمایا اللہ ایسے بندے سے کلام بھی نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سب سے پہلا بندہ المسبل، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ تو آج وعدہ کریں آئندہ کے بعد جو بھی ہو جائے ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے گی۔ کرتے ہیں وعدہ سارے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے یہ وعدہ کر لیں آج کے بعد ہمارے اندر تکبر نہیں آئے گا، ہم اپنے دل سے تکبر کو نکال دیں گے۔ ہم آج اس خطبہ جمعہ سے واپس جاتے ہوئے اپنے اندر کے جانور پر، اپنی انا پر، اپنے تکبر پر چھری چلا کے جائیں گے، تو پھر سمجھیں آپ کی قربانی قبول ہے، اور پھر سمجھیں ہماری عبادات قبول ہیں۔ وگرنہ کیا فائدہ کل قیامت کے دن جب کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا اور لوگ اللہ کی رحمت کے محتاج ہوں گے، اللہ ایسے بندے کی طرف دیکھے بھی نہ، کتنی بدبختی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا بندہ وہ ہے جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بھی ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بیماری ہے، المنان، لوگوں پہ احسان کر کے، لوگوں کی مدد کر کے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لوگوں پر احسان جتلاتا ہے، لوگوں پہ خرچ کر دیا۔ کسی کے بیٹے کا آپریشن تھا، پیسے دے دیے، اس کا آپریشن ہو گیا، کس کے لیے دیے تھے؟ اللہ کے لیے دینے چاہیے نا، لیکن وہ پیسے دے کر بعد میں کیا کہتا ہے؟ اس کو تنگ کرتا ہے، اور ساڈے ٹکڑیاں دے پالدا، کسی کا ماہانہ خرچ لگا دیا، پھر جب وہ کوئی بات کرے کیا کہتا ہے؟ ساکو لے کے کھانا ساڈے کے بولدا، ساڈے ٹکڑیاں تے پالدا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام مومنوں کا مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو
اپنے صدقات کو، اپنے خرچ کیے ہوئے مال کو احسان جتلا کر، لوگوں کو اذیت دے کر، لوگوں کو تنگ کر کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کروڑوں اربوں روپے کا صدقہ کیا ہو، لوگوں پہ خرچ کیا ہو، ٹیوب ویل لگوائے ہوں، نلکے لگوائے ہوں، مساجد بنائی ہوں، مدارس بنائے ہوں، اور کل قیامت کا دن ہو ان تمام چیزوں کے خرچ کرنے کے باوجود اللہ اس کی طرف دیکھے ہی نہ، اس سے کلام ہی نہ کرے، اور جرم کیا ہوگا؟ لوگوں کو اذیت دیتا ہے، لوگوں پہ خرچ کرنے کے بعد لوگوں کو یہ باور کراتا ہے کہ میں آپ کا محسن ہوں، میں نے آپ پر خرچ کیا ہے، آپ میرے نیچے لگ کے رہیں، میری بات کا انکار نہیں کر سکتے آپ، کیوں؟ مجھ سے لے کر کھاتے ہیں آپ۔ ہر انسان اللہ سے لے کر کھاتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ ہر انسان کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے ذریعے سے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور کسی پر احسان کر کے اس کو تنگ نہ کریں، اس کو جتلائیں نہ، وگرنہ آپ کی تمام نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ اور تیسرا بد نصیب انسان کون سا ہے؟ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ تمام تاجر حضرات، تمام کاروبار کرنے والے توجہ سے سنیں، المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ تیسرے نمبر پر بدبخت انسان وہ ہے جس کے لیے اللہ نے 4 طرح کا عذاب تیار کیا ہے۔ نہ کلام کریں گے، نہ اس کی طرف دیکھیں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور اللہ اس کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے۔ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنے والا۔ کپڑا کوئی اور ہے، جھوٹی اسٹیمپ لگا لیتا ہے اوپر، یہ فلاں کمپنی کا کپڑا ہے جی، بنا فیصل آباد میں، اور مور کیا لگی ہوئی ہے جی، میڈ ان اٹلی، اٹلی میں بنا ہوا ہے جی، یہ اٹلی سے کپڑا بن کے آیا جی، بڑا عمدہ کپڑا ہے جی۔ پھل بیچتا ہے، سب سے اوپر عمدہ قسم کے پھل رکھ لیتا ہے، اور درمیان میں کیا رکھتا ہے؟ انتہائی گھٹیا، جو کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔ لوگوں دکان کے باہر لکھ کے لگایا تھا جی 100% خالص دودھ، اور اس میں دودھ کا قطرہ بھی نہ ہو۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ مسلمان کرتے ہیں نا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے، مسلمانوں سے زیادہ جو غیر مسلم ہے نا وہ خالص چیز دیتے ہیں۔ مسلمانوں سے خالص چیز ملنا مشکل ہے، غیر مسلموں سے خالص چیز ملنا آسان ہے۔ ان لوگوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنا لیا، اور ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنی اسلامی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے جھوٹ بول کر اپنا مال بیچا تو یہ سن لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے کے لیے اللہ نے 4 طرح کا عذاب تیار کیا ہے۔ تو آج جائزہ لیں، کیا ہمارے کاروبار جھوٹ سے پاک ہیں؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جملہ بن چکا ہے، یہ نظریہ بن چکا ہے کہ تھوڑا بہت جھوٹ چلتا ہوا، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا جی، تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، بلکہ اپنی انا کو، اپنی ہر چیز کو اللہ کے حکم کے لیے قربان کر دیں کہ میرے اللہ کے رسول کا یہ حکم آ گیا، میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام کا معنی کسے پتہ ہے؟ مسلمان کہتے ہیں اسلام کا معنی ہوتا ہے سپرد کر دینا۔ مسلمان اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنے تمام معاملات کو، اپنی ساری زندگی کو اللہ کے احکام کے سپرد کر دے۔ اگر میں نے فلاں کام کرنا ہے، اس میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ فلاں کام کرنا ہے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ جو بندہ یہ کام کرے گا، اپنی ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے تابع کر دے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ وگرنہ صرف نام کے مسلمان ہو جانے سے نجات ممکن نہیں ہے۔ ہمیں عملی مسلمان بننا ہے، اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو ہماری عبادات بھی قبول ہیں، ہمارا اسلام بھی قبول ہے۔ وگرنہ صرف اگر زبان سے دعویٰ ہی کرنا ہوتا تو ہم سے زیادہ اچھی عربی تو ابو جہل کو آتی تھی، ابو لہب کو آتی تھی۔ ہم سے اچھی عربی تو وہ جانتے تھے جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں پہنچائی ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے۔ ان لوگوں کی عربی تو بہت اچھی تھی۔ ان لوگوں کی عربی کی معیار کی وجہ سے تو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ عطا کیا وہی زبان کا عطا کیا۔ قرآن مجید یہ بھی اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی زبان کے اندر عطا کیا ہے
جو اس معاشرے کے اندر سب سے عمدہ زبان سمجھی جاتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، تکبر نہ کریں۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روکا اور وہ باز نہیں آیا، کہنے لگا جی دائیں ہاتھ سے مجھ سے کھایا نہیں جاتا، اور یہ صرف تکبر کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ وہ بندہ اس دن کے بعد جب تک زندہ رہا ہے اس کا دایاں ہاتھ کام کرنا ہی چھوڑ گیا تھا۔ کیوں؟ اس نے تکبر کیا تھا۔ اسی طرح ایک آدمی کے بارے میں مشہور ہے، وہ آدمی 3 دن کے اندر اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ لیا کرتا تھا۔ یہ پہلے پرنٹنگ پریس وغیرہ موجود نہیں تھی، لوگ ہاتھوں سے کتابیں لکھا کرتے تھے۔ اس آدمی کے پاس اتنی مہارت تھی، وہ 3 دن کے اندر مکمل قرآن مجید کو لکھ لیا کرتا تھا، اور اسے اس پر بڑا فخر تھا کہ جی میرا ہنر بڑا کمال کیا جی، میرے پاس بڑی مہارت ہے، میں 3 دن کے اندر بڑی خوش خطی کے ساتھ قرآن مجید کو لکھ لیتا ہوں۔ اس کے اس تکبر کی وجہ سے اس کا دایاں ہاتھ کام کرنا ہی چھوڑ گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، تکبر نہ کریں، کیا پتہ کب اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو، اپنے اسلام کو بچائیں، اپنی انا کی قربانی دیں، یہی اصل قربانی ہے۔ اگر آپ نے اپنے انا کی قربانی دے دی، آج اگر آپ نے یہ تہیا کر لیا جو بھی ہو جائے تکبر نہیں کریں گے، تو سمجھ لیں آپ کی قربانی قبول ہے، اور یہی اللہ کو قربانی مطلوب ہے۔ اللہ کے پاس کون سا گوشت پہنچتا ہے؟ نہ اللہ کے پاس خون پہنچتا ہے۔ اللہ کا تو ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اپنی جانوں کی، اپنے نفسوں کی تربیت کریں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو، اپنی انا کو، اپنے تکبر کو دفن کر دیں، اس پر چھری چلا دیں، تاکہ ہم لوگ اللہ کے حضور، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، نہ کہ ان لوگوں میں شامل ہوں جن کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔